بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ یعتذرون۔ جو لوگ صاحب ثروت تھے اور جو زیادہ راہ رکھنے کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی معذرت خواہی پر اعتماد نہ کیا جائے، چاہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو کر حلفیہ طور پر کتنے ہی بہانے تراشیں، یہ ناقابل اعتماد اور گندگی کے پورٹ ہیں، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ دیہات اور صحرا میں رہنے والے عرب کفر و نفاق میں اور زیادہ شدید تھے۔ جنگ میں شرکت کے نام سے ہی ان کا دم نکلا جاتا تھا۔ وہ صرف اسلام کے اقتدار اور اس کی پہم کامیابیوں سے متاثر ہو کر ایمان لائے تھے۔ اسلامی تعلیمات نے ان کے دلوں میں گھر نہ کیا تھا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ دیہاتوں اور صحرا میں بسنے والے کچھ مسلمان علم دین سیکھنے کے لیے شہر کی طرف جائیں اور پھر اپنے علاقے کے لوگوں میں اسلامی تعلیمات کی اشاعت کریں۔ جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا عمل مخلوط قسم کا تھا، وہ کچھ نیک بھی تھے اور بد بھی۔ ان کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کے اموال میں سے صدقات دلوا کر ان کو پاک کر دیا جائے۔ اللہ ایسے لوگوں کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے اور ان کی توبہ معافی کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کریں، یہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ منافقین نے ایک گہری چال چلی، انہوں نے اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی تاکہ اسلامی دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے اور اس کا افتتاح کرنے سے منع فرمایا۔ غزوہ تبوک سے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار نام کی اس عمارت کو مسمار کرا دیا۔ اللہ سبحانہ نے اپنے مومن بندوں کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے جو اس نے توریت، انجیل اور قرآن میں کیا ہے۔ اللہ سے ایسا کامیاب سودا کرنے والوں کی آن بان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، راہ خدا میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا سے اپنی زبان تر رکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے لیے سفر و سیاحت اختیار کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، نیکی کے اجالے پھیلاتے ہیں اور بدی کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، چاہے وہ عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ نے ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن رضی اللہ تعالی عنہما کو معاف کر دیا، جن کے مقدمے کو 50 دن تک ملتوی رکھ کر ان کے کردار کو پرکھا گیا تھا۔ یہ تینوں بڑے مخلص صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ان کی سہل پسندی نے ان کو جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا۔ چنانچہ یہ سچے مسلمان تھے، اس لیے اس قسم کی سہل انگاری بھی ان سے سرزد نہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے ان پر سخت گرفتگی گئی۔ ارشاد باری ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، وہ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، تمہیں کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، وہ تمہارے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ ایسے رؤوف اور رحیم پیغمبر خدا سے منہ پھیر لوگے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ سورہ یونس۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا تاکہ خوب کاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ انہیں ڈھیل پر ڈھیل دیا جاتا ہے، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر ظاہر کرتا ہے۔ انسان کا بھی عجیب رویہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر لمحہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کے سر سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس کی روش ایسی ہوتی ہے کہ گویا اس نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال بڑے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور وہ اسی میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو باری باری سے صفحے ہستے پر اس لیے لاتا ہے کہ ان کے اعمال کو جانچا جائے۔ کتاب اللہ کی واضح ہدایات سن کر منکرین کہتے ہیں اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، یا اس میں ہمارے خیالات و عقائد کے مطابق کچھ رد و بدل کر دو۔ اس جاہلانہ مطالبے پر نبی کے ذریعے مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اس قرآن میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم و تغیر کریں، وہ تو ان کے پاس آنے والی وحی کے پیرو ہیں۔ اگر وہ نافرمانی عرب کے مرتکب ہوئے تو انہیں بھی بڑے دن کے ہولناک عذاب کا خوف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک انہی لوگوں میں رہتے آئے ہیں، وہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو کیوں وحی الہی کہیں گے؟ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اس قرآن کی خبر تک نہ ہوتی اور
نبی بھی یہ قرآن تمہیں نہ سناتے۔ معبودان باطل کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے پرستاروں کی سفارش کریں گے ایک بے بنیاد بات ہے۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں خود ساختہ مسلکوں اور عقیدوں کی بنیاد پر اختلافات کے دلدل میں پھنس گئے۔ اللہ کے فرشتے منکرین حق کی ساری مکاریوں اور چال بازیوں کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے نشے میں بدمست ہونے والوں، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بس یوں سمجھو جیسے بارش کے بعد زمین پیداوار اگلنے کے لیے تیار ہو گئی، پھر کھیتیاں لہلہال اٹھی، ہر طرف ثمرات اور اناج کی بہار ہی بہار تھی۔ زمیندار اور کاشتکار یہ سمجھ کر خوشیاں منا رہے تھے کہ اب کے موسم میں بہترین فصل آئی ہے اور خوب نفع ملے گا، مگر اچانک حکم الہی آ جاتا ہے اور وہ ساری سرسبز و شاداب اور پکی پکائی فضا ایسی غارت ہو جاتی ہے کہ گویا کل وہاں کچھ نہ تھا۔ فانی اور ناپائیدار زندگی کے دھوکے میں آنے والوں کے لیے اس تمثیل میں سوچنے سمجھنے کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو دارالسلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وہاں کوئی رنج نہیں، کوئی آفت نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ حشر کے میدان میں مشرکین اپنے باطل معبودوں کے ہمراہ اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں گے۔ معبودان باطل اپنے پرستاروں سے کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ ہمیں اس بات کی کوئی خبر ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس طرح ان کے کھڑے ہوئے سارے جھوٹ گم ہو کے رہ جائیں گے۔ اے شرک کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین و آسمان میں کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون بے جان سے جاندار کو جاندار سے بے جان نکالتا ہے؟ کون اس کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو پیدائش کا آغاز کرتا ہے اور کون دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے؟ کوئی ایسا جھوٹا خدا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یہ سارے کام اللہ کے سوا کوئی اور انجام نہیں دیتا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو اور محض قیاس و گمان کی پیروی کرتے ہو؟ قرآن اللہ کی وحی ہے، پیغمبر کی لکھائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے تو سارے جھوٹے خداؤں کو بلا لو اور ان کی مدد سے قرآن کریم کی کم از کم ایک ہی صورت تصنیف کر لا لو۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی بس ایسی ہے جیسے گھڑی بھر کی جان پہچان۔ لوگوں، یہ عظیم الشان قرآن تمہارے رب کی حکمدار نصیحت ہے، دل کی ساری بیماریوں کا بے مثل علاج ہے، ماننے والوں کے حق میں رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل ہے۔ ایسی اعلیٰ اور اکمل نعمت کے ملنے پر تمہیں جشن منانا چاہیے۔ اجل کی گھڑی اور فیصلے کا دن سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ جلدی اللہ کا عذاب رات میں بھی آتا ہے اور دن میں بھی۔ اس وقت ہاتھ ملنے لگو گے اور پچھتاؤ گے، لیکن عذاب سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، چاہے روئے زمین کی ساری دولت ہی کیوں نہ فدیے میں دے دی جائے۔ لوگوں، اچھی طرح سن لو، اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اور ان کی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتا ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یاد رکھو، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، تمام رہنے بسنے والے سب کے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو پکارنا محض قیاس آرائی ہے، محض وہم و گمان کی پیروی ہے۔ بس کسی کو اللہ کا بیٹا بنا کر افتراء پردازی نہ کرو۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں عیش کر لو تو کر لو، مگر آخرت میں فوز و فلاح کی کوئی توقع نہ رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی پیغمبروں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مامور کیا گیا تاکہ ان کی غفلت سے بیدار کیا جائے، لیکن کھلی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی یہ لوگ جھٹلانے سے باز نہ آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے اللہ کی واضح نشانیاں بتائیں، لیکن فرعون نے ان نشانیوں کو جادو کہا اور الزام لگایا کہ تم دونوں ہمیں اپنے باپ دادا کی پیروی سے منحرف کرنا چاہتے ہو، تم دونوں زمین میں اپنی بڑائی اور سرداری قائم کرنا چاہتے ہو۔ ہم تمہارے جادو کے توڑ کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو اپنے دربار میں طلب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جادو کے تماشوں کو باطل کر کے پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ کی دعوت دین کو تسلیم کرنے والوں میں قوم کے صرف گنے چنے نوجوان تھے، کیونکہ قوم کے بڑے لوگوں میں فرعون کا کچھ ایسا خوف طاری تھا کہ وہ ایمان لانے کی ہمت ہی نہ کر پاتے۔ حکم خداوندی پر موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان کے ساتھ چند مخصوص مکانوں میں خفیہ طور پر نماز با جماعت ادا کرنا شروع کیا۔ اللہ کی طرف سے پہم نشانیاں ظاہر ہوتی چلی گئیں، لیکن آل فرعون کا ظلم و ستم کسی طرح کم نہ ہوا اور ان کی سرکشی برابر بڑھتی گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکارا، مالک فرعون اور اس کے سرداروں کے مال و منال کو غارت کر دے
اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کا مزہ نہ چکھ لیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی، اور پھر جلدی فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ غیب سے ندائی ہے فرعون، تو اب ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، حالانکہ آخری سانس تک نافرمان تھا، فسادی تھا۔ اب تو تیرے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، تیری لاش کو ہم بچائیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تو نشان عبرت بنا رہے۔ آج بھی یہ لاش قاہرہ کے عجب خانے میں رکھی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کامیاب شے اور کوئی نہیں۔ اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ کر ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوتا۔ اس اصول سے مستثنا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جو عذاب الہی کی آمد پر ایمان لے آئی تو اللہ نے عذاب رسوائی کو ٹال دیا، اور ایک مقرر مدت کے لیے اس قوم کو دنیا سے بہرہ مند ہونے کا موقع ملا۔ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے جبر نہیں کیا جاتا، کوئی فرد اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان